یہ تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر، ڈونلڈ ٹرمپ آج سے باضابطہ طور پر سپر پاور امریکہ کی باغ دور سنبھال لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسری بار امریکی صدر بننا جہاں پوری دنیا کے لیے ایک بریکنگ نیوز ٹھہرا، وہیں ان کی صدارت کا دوسرا دور کیسا ہوگا، اس پر ہونے والے تجزیے اور تبصرے بھی عالمی میڈیا کی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع، مشرق وسطی، یوکرین جنگ، چائنا فیکٹر اور روس سے سر جنگ، سبھی معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایک نئی کروٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میری طرح سبھی پاکستانیوں کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا۔ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ انپریڈکٹیبل ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا جو دور ہے صدارت کا، وہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں پاکستان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ امریکہ نے گزشتہ 15 برسوں میں انتہائی غلط طور پر پاکستان کو امداد کی ہے، کہ اس کی مد میں 33 ارب ڈالر دیے ہیں اور پاکستان نے بدلے میں جو ہے وہ ہمیں وہ سخت انہوں نے زبان استعمال کی کہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ جن دہشت گردوں کا ہم افغانستان میں شکار رہے، یہ انہیں محفوظ پناہ گاہیں دیتے رہے۔ یہ لکھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس زمانے میں۔ ناظرین، یہ ایک پوسٹ پاکستان کے لیے امریکہ کی جانب سے پوری چارج شیٹ سے کم نہ تھی، جبکہ پچھلے 4 سال میں بائیڈن انتظامیہ کا رویہ بھی کچھ مختلف نہیں رہا۔ لیکن یہاں پہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو پوسٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے کی تھی، اس کے بعد پھر ان کا رویہ تبدیل بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ مشہور و معروف اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ بھی ہوا تھا، جس میں بڑی وہ دونوں جو پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کے اور صدر ٹرمپ کے درمیان یعنی جو ایک رشتہ قائم ہوا تھا پرسپشن وائز، یہ سب اس کے بعد ہوا۔ تو جس طرح پہلے بات کر چکے ہیں پچھلے پروگرامز میں بھی کہ انپریڈکٹیبل ہیں ٹرمپ صاحب، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس باری کیا ہوگا۔ بائیڈن کا انتظامیہ کا جو میں بات کر رہا تھا، اس کے 4 سالہ صدارت میں جو بائیڈن نے بھی کسی بھی پاکستانی رہنما سے ٹیلی فونک گفتگو نہیں کی تھی، اور نہ ہی ان کے وزیر خارجہ جو تھے وہ اس پوری مدت میں پاکستان دورے پر آئے۔ صدر بائیڈن کے دور صدارت میں ایک بار پھر پاکستان کا لانگ رینج بیلسٹک میزائل سسٹم پابندیوں کی زد میں آیا، جس پر اسلام آباد کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور مذمتی بیانات بھی جاری کیے گئے۔ اب نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان ٹرمپ کے دوسرے دور کو شروع ہونے سے پہلے 3 چیزوں کی بنیاد پر وہ پرکھ رہا ہے۔ نمبر 1، کیا پاکستان کے ساتھ تعلقات امریکہ کی ترجیح ہوں گے؟ نمبر 2، کیا امریکہ پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے؟ اور نمبر 3، کیا امریکہ پاکستان پر عمران خان کی رہائی کے لیے پریشر ڈال سکتا ہے؟ ناظرین، ہر نقطے پر ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی ترجیحات کا، تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور میں بھی پاکستان کے حوالے سے وہی پالیسی دیکھنے میں آئے جو پہلے جو بائیڈن کی تھی۔ ماہرین کے نزدیک اس کی بڑی وجہ افغانستان سے امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد امریکی انتظامیہ کا نہ صرف پاکستان بلکہ اس سارے خطے میں ہی دلچسپی کا کم ہونا ہے۔ پاکستان کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن جو ہے چائنا کی وجہ سے امریکہ اس خطے پر سے نظر ہٹا نہیں سکتا۔ امریکہ کا انڈیا کو چین کے مد مقابل دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے امریکہ بھارت کے ساتھ ہی قریبی تعلقات رکھتا ہے، جبکہ پاکستان چین کو اپنا قریب ترین اتحادی سمجھتا ہے۔ سی پیک میں چائنا وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ اسی لیے یہ سوال ہے کہ امریکہ چین کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کم کر سکتا ہے، یعنی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں چین کا بھی اب ایک بنیادی کردار ہو سکتا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو پرائمری انٹرسٹ ہوگا، جو اولین ترجیح ہے، وہ مینیجنگ دی ریلیشن شپ وتھ چائنا ہے۔ تیسرا اہم نقطہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستانی عوام کے لیے یہی سب سے اہم سوال ہے اور بار بار ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل کی وہ پوسٹیں ہیں جس میں انہوں نے عمران خان کی رہائی کا بار بار ذکر کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کا ایکس اکاؤنٹ اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن سب کو انتظار ہے کہ آج سے باضابطہ امریکہ میں حکومت میں شروع ہونے کے بعد وہاں کی انتظامیہ کا کیا رویہ ہوگا۔ نمبر 1، کیا امریکی انتظامیہ کے اہم عہدیدار دوبارہ ایکس پر خطوط کی صورت میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ٹرمپ کے سامنے اٹھائیں گے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان سے بیک ڈور رابطے کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے
को प्रेशर आ सकता है। और तीसरा सवाल ये बनता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्स पर पोस्ट कर सकते हैं? ऐसी सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत पर खासा प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन नाज़रीन, हम सिर्फ ऑप्शन और इम्कानात की बात कर रहे हैं। आगे चलकर क्या होता है, जाहिर बात है कुछ दिनों में या कुछ अरसे में उसका आइडिया होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान के तनाजुर में ज्यादा अहमियत इसी बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के हवाले से क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क में उनकी जमात तमाम तर जो ऑप्शंस हैं उनको तकरीबन एग्जॉस्ट कर चुकी है। यानी आप देखिए, फॉर एग्जांपल, नंबर 1 जलसे जुलूस और धरने करके देख लिया, उससे कोई खास नतीजा नहीं निकला। नंबर 2 ये कि सिविल नाफरमानी का ऐलान भी कुछ ना कर सका। और तीसरी बात ये कि मुज़ाकरात भी करके देख लिए, फिलहाल उसका अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने आता दिखाई नहीं देता जिससे इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो पाए। आज हुकूमत की तरफ से पीटीआई के मुतालबात का जवाब भी सामने आ गया। वैसे तो राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसी दिन वाज़ेह कर दिया था कि हुकूमत का मूड क्या है, लेकिन अब ज़ाहिर बताते हैं कि बाज़ाब्ता तहरीरी जवाब भी तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। यानी पीटीआई का सबसे बड़ा मुतालबा ही मुस्तरद किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने वजाहत दी है कि जब जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस न हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं। बाज़ मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गई हैं, जबकि दूसरे मुतालबे पर यह कहा गया है कि 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। जब तक गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात ही ना सामने हो तो रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम उठाया जा सकता है। यानी सारा वजन तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया है। और मजीद कहा है कि पीटीआई का दावा है कि हलाकतें हुई हैं तो उनकी भी तफसीलात फराहम की जाए ताकि उस पर भी संजीदा पेशरफ्त की जा सके। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहरीरी जवाब पेश करेगी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक हुकूमती जवाब मौसूल होने के बाद दोनों फरीकैन से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात के चौथे इजलास का फैसला करें। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर भी ज्यादा पुरउम्मीद नजर नहीं आ रहे। पहली जो हमारी डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए, और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। और जब आप बैठें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एग्रेसिव मूड में ना बैठें, पोलाइट टून इस्तेमाल करें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को सुने और इसमें पेशरफ्त पैदा करें ताकि बात आगे बढ़े और मसाइल का हल हम निकालें। नाज़रीन, ये चौथा इजलास जब भी होगा, जब आगे से जवाब ही आएगा तो पेशरफ्त का इम्कान तो तकरीबन सिफर ही लगता है। यानी मुज़ाकरात के नतीजे में तो इमरान खान की रिहाई फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रही।